السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کے علاج کا شرعی طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ جادو زدہ شخص کا جادو اتروانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانا جنوں کی دو طرفہ لڑائی کی مانند ہے۔ ایک طرف بھی کافر ہیں، دوسری طرف بھی کافر ہیں، ایک طرف بھی مشرک ہیں، دوسری طرف بھی مشرک ہیں۔ بھیجنے والا بھی کافر ہے، پلید ہے اور خبیث ہے، اور خباثت کو اپنا کر اس نے جادو کے طریقے سیکھے ہیں۔ پہلے جو اس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ وہ سانپ کا سالن بنا کے کھاتا ہے، الو کی یخنی پیتا ہے، اس طرح انسان کی پلیدی کو وہ استعمال کرتا ہے کھانے میں، اور اس طرح کی اور غلیظ چیزیں بھی کھاتا ہے۔ اور یہاں تک بھی دیکھا گیا اور تجربات میں یہ بات آئی کہ جو مردہ قبرستان میں دفن ہوا وہ اس لمٹ کو کراس کر گیا جو لمٹ اس کے جسم کے ثابت رہنے کی تھی۔ اس کا جب جسم گلنے سڑنے پہ آیا، اس حالت میں جا کے اس نے اس جسم سے ان ٹکڑوں کو کاٹ کے کھایا اور اس جادو میں پاور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جادو میں جتنی خباثت زیادہ ہوگی، جادوگر جتنی خباثت زیادہ کرے گا، اس کی پاور اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس کے لیے کوئی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچنے کے لیے تو ہم پڑھائی کرتے ہیں اور ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جادو کے لیے بہت بڑی خباثت کرنا، بہت زیادہ بغاوت کرنا، اللہ کی توہین کرنا، کتاب اللہ کی توہین کرنا اور خباثت بھرے کام کرنا، بس اس کے جادو کے لیے، اس کے جادوئی پاور کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب جب ادھر بھی جادوگر جنات ہیں اور اس مریض پر بھی جادوگر جنات کو بھیجا گیا ہے، کچھ معاملات طے کرنے کے بعد، کچھ اماؤنٹ لینے کے بعد جادوگر نے جادو کے ذریعے سے یہ علاج کرنا چاہا، تو اس طرف بھی جادوگر جنات، اس طرف بھی، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور بعض دفعہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، اور جو جادو کا خادم جن متعین ہوتا ہے اس پر وہ نکل جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اپنی مہم پر لوٹ آتا ہے۔ لیکن قرآنی علاج کے آگے نہ کسی جادوگر کا پاس چلتا ہے اور نہ جن کا، بے شک وہ جتنا پاور والا ہو، جتنا طاقتور ہو، جتنی بڑی خباثت والا ہو، لیکن قرآن کے آگے وہ نہیں ٹھہر سکتا۔ قرآن میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا ہے۔ جادو کی ایک متعین مدت ہوتی ہے، اگر جادو کو تلف کر دیا جائے تو اس مدت کے بعد وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جادوگر اپنے جادو کی پیروی اور اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں، یعنی بار بار وہ جادو کرتے ہیں، بار بار وہ اپنے جادوگر جنات کے ذریعے پتہ کرتے ہیں۔ کچھ جنات مریض پر مسلط ہوتے ہیں، کچھ اس کے گھر میں مسلط ہوتے ہیں، کچھ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں، کچھ اس کے گھر کے باہر ہوتے ہیں، اور کچھ کا تعلق جادوگر کے پاس اور مریض کے ساتھ رہتا ہے۔ مریض کے پاس بھی وہ آتے ہیں اور ساتھ اس کی خبر جادوگر کو بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کے مریض کے لیے مخصوص پروگرام طریقہ علاج کچھ اس طرح ہوگا۔ نمبر 1، جس طرح جنگ میں کمک امداد منقطع کر دی جاتی ہے، اسی طرح جادوگر اور خادم جن کے مابین واسطہ جنات منقطع ہو جاتا ہے۔ کس صورت میں؟ جو میں نے ابھی بیان کی کہ اگر وہ قرآن سے علاج کرے گا، وہ اپنا ٹریک ٹھیک کر کے اس پر چڑھ جائے گا، اس پر اس کا سفر شروع ہوگا، یعنی وہ قرآن کو اپنا لے گا، اس کی تلاوت کرے گا اور اپنے معاملات کو سنت کے مطابق ڈھال لے گا۔
تو پھر اس طرح اگر وہ قرآن سے مسنون دعاؤں سے علاج کرتا ہے تو پھر اس کا تعلق جنات سے جادو سے منقطع ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس کے ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جادو کا خادم جن کمزور ہو کر یا ہلاک ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جادوگر اپنے جادو کی تجدید اگر کرنا بھی چاہے تو اسے اس کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار دیکھا گیا کہ جب مریض سے جادو ختم کر دیا گیا، جنات ختم کر دیے گئے، تو جب دوسری بار دیکھا گیا کہ وہ جنات آئے اور ہمیں پتا تھا کہ پہلے سے وہ جنات ختم کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ پہلے ہمارا ایک تعلق رہتا تھا لیکن ہم نے دیکھا جب ہم یہاں پہ آئے تو وہ یہاں پر موجود نہیں تھے، تو اس لیے پھر ہم نے وہ ڈیوٹی سنبھال لی اور ان کی جگہ ہم نے اس کام کو سر انجام دینا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، ایک تو جادوگر کے پاس نہیں جانا، اس پر انشاءاللہ مزید تفصیل سے بھی بات ہوگی، اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ قرآن سے اور مسنون دعاؤں سے علاج بھی کروانا ہے اور اللہ پر یقین، توکل اور بھروسہ رکھنا ہے، اللہ ہی پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نفع و نقصان کا مالک، عزت، ذلت، تکلیف اور آسانی دینے کا مالک اللہ ہے، اور جو طریقے ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑنے کے بعد ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی پر چل کر ایک انسان دینوی طور پر بھی کامیاب ہو سکتا ہے، دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اپنے جو امراض ہیں ان سے بھی جان چھڑوا سکتا ہے، اپنی مصیبتوں تکلیفوں سے بھی جان چھڑوا سکتا ہے، وہ خواہ رزق کی بندش ہو، اولاد کی بندش ہو، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، تو وہ قرآن اور سنت سے جڑ کر ان پر من و عمل کرنے سے اللہ کے فضل سے یہ سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔